الملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہا شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خلاصہ آیات درس قرآن کے حوالے سے کل کے درس میں آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک کا خلاصہ ذکر کیا گیا، اور اس کے ضمن میں سورۃ المنافقون اور تاریخ مدینہ کے حوالے سے ایک اس کا حصہ ذکر کرنے کی سعادت پائی۔ آیت نمبر 20 کے بعد آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اس کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 22 تک کا یہ خلاصہ ہے۔ توحید اسلامی عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا معنی ایک ہونا یا ایک ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کائنات کا خالق و مالک ہونا عقلاً بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ کائنات جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ اپنے ہونے میں اپنے مسبب اور اپنے خالق کے وجود اور پتے کو بتاتی ہے، اور یہ دن و رات کی، لیل و نہار کی گردشیں، اور یہ پورا عالم اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود کا معنی بدن نہیں، وجود کا معنی ہونا، اس کے ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین آگے آیات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کو مزید ذکر کریں گے۔ شرعی عقیدہ یہی ہے، قرآن و سنت سے ثابت اور عقل سے ثابت، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے بارے میں کہ وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود سے مراد اس کا ہونا ضروری، واجب بمعنی ضروری اور وجود بمعنی ہونا۔ واجب الوجود کا معنی اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے، اور وہی مستحق عبادت ہے، کیونکہ مستحق عبادت کے لیے لازم ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہو جس کی شانیں اور جس کی صفات خود سے ہو، بغیر کسی کے عطا کے ہو، اور اس کو شرعی نقطہ نظر میں اور شرعی زبان میں مستقل بالذات کہا جاتا ہے، یعنی اس کی ساری صفات مستقلاً خود سے ہے، بغیر کسی کے عطا کے ہے، اور مستحق عبادت اسی ذات کی جاتی ہے کہ جس کے تمام کمالات خود سے ہوں، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو تمام کمالات اس ذات کی طرف سے حاصل ہو، اور جو ذات خود سے ہو اور ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ جناب وہ ایک ہی ہو۔ تو عقیدہ توحید کے اندر کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ہونے میں خود سے ہے اور ایک ہے، پھر جو اس نے کائنات تخلیق فرمائی ہے، اس کائنات کو چلانے میں اور آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھانے میں، اور گریجولی اس کے امور جو انجام پاتے ہیں اس میں وہی ذات تنہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے ہونے میں بھی ایک ہے، یعنی توحید الوہیت، اور اس کائنات کو چلانے میں بھی ایک ہے، یعنی توحید ربوبیت۔ مشرکین مکہ کا شرک جو تھا ان میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو سرے سے اللہ رب العالمین کے اور خدا کے اور اس کائنات کے کسی معبود ہونے کے، خالق ہونے کے سرے سے منکر تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو اس کائنات کے مالک ہونے کا یقین تو رکھتے تھے کہ وہ اللہ ہے، لیکن ان کے عقائد کے اندر جہالت کی وجہ سے
بہت زیادہ مفاسد اور خرابیاں آ چکی تھیں، اور ان کا یہ زوم تھا کہ اللہ رب العالمین یہ کائنات کو بنا کر اب اس کی قدرت معاذ اللہ معطل ہو چکی ہے، اب اس کارخانہ قدرت کو چلانے میں ہمارے بنائے ہوئے یہ خود ساختہ جو بت ہیں ان میں یہ تصرفات منتقل کر لیے گئے ہیں، لہٰذا خالق وہ ہے اور اب عبادت جو ہے وہ انہی کی ہوگی۔ تو ان کا شرک جو تھا وہ توحید فی الربوبیت میں تھا، یعنی وہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کو معطل معاذ اللہ، اور کائنات کو چلانے کے اندر اس کے اختیارات مستقلاً اپنے بتوں کے لیے مانتے تھے کہ خدا چاہے نہ چاہے بارش یہ دے گا، پانی یہ دے گا، بیٹا یہ دے گا، تو یہ اسی وجہ سے وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور جس طرح عرض کر دیا کہ عبادت جو ہے بغیر خدا یقین کیے نہیں ہو سکتا، عبادت جو ہے وہ محض تعظیم کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسی تعظیم کا نام ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس کو، اس کی صفات کو، اس کی شانوں کو مستقل بالذات مانا جائے، جس طرح کہ بھی عرض کیا ہمیشگی پر مانا جائے اور خود کو اس کا ایسا محتاج مانا جائے، تو وہ عبادت کا تصور رکھ کر، یعنی عبادت کو مانتے ہوئے ان بتوں کی عبادت کر کے وہ اس بات کا تاثر ضرور بیان کرتے تھے، یعنی ان کے عمل سے، کہ وہ مستقلاً خدا اور الہ جو ہے وہ ان بتوں کو مانتے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ نہیں وہ خدا کو ماننے کے قائل تھے لیکن وہ بتوں کی صرف تعظیم کرتے تھے، تو وہ تعظیم کی وجہ سے مشرک ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا اگر تعظیم کی وجہ سے مشرک ہوتے، صرف پہلی بات تو وہ بت تعظیم کے لائق ہی نہیں تھے، اور اللہ نے ان کو کرامت و عزت کوئی دی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ تعظیم ان کی جاتی۔ مشرکین مکہ نے ان کو معظم اور تعظیم اور ادب کا جو مقام دیا وہ اپنی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی ایک۔ لیکن اگر وہ بتوں کو صرف تعظیم کی وجہ سے مان کر مشرک بنتے، وہ کہتے بت، وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو اللہ کو مانتے تھے، اور وہ یعنی بہت بڑی نادانی یہاں پر بیان کی جاتی ہے، اور امت پر مشرک اور شرک کے فتویٰ داغنے کا ایک بہانہ یہاں پر کریٹ کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تم بھی مشرک ہو اس لیے کہ تم اولیاء کی تعظیم کرتے ہو اور انبیاء کی تعظیم کرتے ہو، اور یہی تعظیم جو تھا، ٹیکنیکل انداز میں اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں کہ یہی تعظیم وجہ بنی تھی مکہ کے مشرکین کے مشرک ہونے کی۔ ہم نے کہا نہیں، تعظیم وجہ نہیں بنی تھی، وہ ان بتوں کو خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور تعظیم بصورت عبادت کرتے تھے، محض تعظیم نہیں تھی۔ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے اور وہی خالق ہے، لیکن جب بات ربوبیت کی آتی تھی، صفات کی آتی تھی، تو پھر وہ ذات میں تو کسی طریقے سے توحید کا اقرار، یعنی بإس معنی کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے وجود کا تو اقرار کر لیتے تھے، لیکن جب صفات کی بات آتی تھی، جیسے علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، اور سماعت ہے، بصارت ہے، اور کائنات کو چلانا ہے، اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی قدرت معطل ہو چکی ہے معاذ اللہ، اور اب یہ ساری شانیں ہمارے بتوں کے پاس، اور بتوں کے پاس جو علم ہے، جو شان ہے، اور جو اختیار ہے، اس سے رب کا اب کوئی سروکار نہیں۔ وہ جو رب کے سارے معاملات تھے وہ اب ان بتوں کی طرف آ چکے ہیں۔ یہ وہ بنیاد تھی کہ جو ان کو لے جا رہی تھی ان کی تعظیم کی طرف، اور جب اس عقیدے سے تعظیم کی جائے کہ ان کو مستقل بالذات، اور ان کو مستقل بالذات، ان کو اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے الگ سے پیش کر کے کیا جائے، اور ان کی تمام صفات، علم و فن کو ذاتی مانا جائے اور پھر تعظیم کی جائے، تو اس کو تعظیم نہیں کہتے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بتوں کو معبود مانتے تھے۔ یہ کہنا کہ نہیں محض وہ تعظیم کی وجہ سے مشرک ہوئے تھے، تو میں نے کہا اگر وہ تعظیم کی وجہ سے مشرک ہوتے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم، علاوہ سے مراد یہاں پر بات سمجھ لیجئے، یعنی جن کو اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ اور شان دیا ہے، جیسے انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں،
صالحین ہیں، بعض مقدس مقامات ہیں، ان کو اللہ نے مرتبہ بھی دیا ہے. اور میں نے 2 دن پہلے عرض کیا تھا سورہ حج کی آیت اللہ نے اتاری ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ بے شک جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقوی ہے. اب اللہ یہاں پر خود اپنی نشانیوں کی تعظیم کی بات کر رہا ہے، اور جو نشانی ہوتی ہے وہ ذات نہیں ہوتی ہے، ذات کا غیر ہوتی ہے. تو کون نشانی جن کی تعظیم کے اللہ بات کر رہا ہے؟ وہ انبیاء ہیں. خود جیسا حضور کے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، بلکہ تُعَزِّرُوا تُوَقِّرُوا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوب خوب ان کی تعظیم کرو. بلکہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا کہ یا اللہ میری قوم کو نجات مل جائے اور ان کو دائمی اجر مل جائے، تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میرے نبی جو آ رہے ہیں، آخری سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، تو چاہیے کہ وہ اتباع کریں ہمارے اس رسول کی، ہمارے اس نبی کی، ہمارے اس محبوب کی جو امی ہیں اور جن کو یہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف، اور ان کی شان یہ بھی ہے کہ وہ معروف یعنی نیکی کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے وہ ان کو بچائیں گے. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ پاک چیزوں کو ان پر حلال کریں گے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کریں گے. وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور لوگوں کے گلے میں، لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہے شریعت کے سخت احکام کا پچھلی امت کا، وہ اتار دے گا. اور فرمایا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی گردنوں میں جو رسی کا پھندا ہے، جو سخت شریعت کی اتباع کا جو بنی اسرائیل میں تھا، وہ کھول دے گا. تو اب کیا چاہیے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو چاہیے موسیٰ کہ تمہاری ساری امت جو ہے وہ میرے نبی پر ایمان لائے. وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے. وَنَصَرُوهُ، اور اس کے مشن کی مدد کرے. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر جو ہم اس پر کتاب اتاریں گے اس کی طرف جائے. اولئک المفلحون، جو اس ترتیب کو مانے گا وہی فلاح پائے گا. تو اس آیت میں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا. سورہ حج کے اندر تو آپ حیران ہوں گے، سورہ حج میں تو قربانی کے جانوروں کی بھی تعظیم کا حکم دیا گیا، کیونکہ جب اللہ کی طرف آ رہے ہیں، چاہے وہ گائیں ہیں، بکرے ہیں، اونٹ ہیں، حرم خدا کی طرف جب ہدی کے لیے، قربانی کے لیے جانور لایا جاتا تو اس کے گلے میں قلادہ لگا دیا، ایک ہار ڈال دیا جاتا اور اس کو مینشن کر دیا جاتا کہ اللہ کے حضور جائے گا اور شہید ہوگا. وہ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا ہے. تو جب وہ جانور اللہ کے نام پر کٹنے کے لیے صرف نسبت پا گیا تو اس جانور کا ادب ہے. تو پھر رسولوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کس درجے کا ہے؟ وہ جو صرف اتنی پیریڈ کے لیے اور اتنی دورانیے کے لیے کہ جب اس کو مختص کر دیا خرید کر کے اب یہ اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، تو اتنے دیر کی نسبت سے اس کی تعظیم فرض ہو جاتی ہے. تو جو ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک اللہ کی طرف منسوب ہیں، ان کی تعظیم کتنی ضروری ہوگی. یہاں پر ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو غلطی لگی وہ یہ کہنے لگے کہ جناب مشرکین، تم یعنی اہل سنت کو تانا دینے لگے کہ تم مشرکین مکہ کی طرح ہو، کہ تم ولیوں کی تعظیم کرتے ہو، نبیوں کی تعظیم کرتے ہو. اور یہی تعظیم جو ہے وہ وجہ بنی تھی مشرکین کے شرک کی. ہم نے کہا اگر تعظیم وجہ بنتی تو اللہ وہ تعظیم کا حکم کیوں دیتا؟ صفا مروہ جو مٹی کے ٹیلے ہیں اس کی تعظیم کا حکم دیا. انبیاء تو پھر بھی ذات ہیں. مشرکین مکہ بھی پتھروں کو پوجتے تھے، مٹی کے گاروں کو پوجتے تھے، اور صفا مروہ بھی مٹی کا گارا ہی ہے. بظاہر اگر دیکھیں مٹی کا ٹیلا ہی ہے، لیکن رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی ہماری نشانی ہے. بدھ بھی جو ہے پتھر کی مورتی بنا کر اس کو چومتے ہیں. مسلمان جا کر حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر بھی پتھر کو کہتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے. مشرک بھی بدھ بنا کر اس کے گر چکر لگاتا ہے. مسلمان بھی خانہ کعبہ کا جو ہے وہ مٹی کی اور پتھر کی عمارت ہے اس کے قریب گھومتا ہے. تو باقی ساری چیز تو سیملر نظر آ رہی ہے. تو اگر صرف محض شرک تعظیم ہوتی تو یہ جائز کیسے ہو گیا؟ تو آپ دیکھیں مسلمان اگر پتھر کو چومتا ہے تو وہ توحید ہے، بالکل شرک نہیں ہے. جیسے حجر اسود کو چومتے ہیں، صفا مروہ کی تعظیم کرتے ہیں. اور وہی اگر مشرکین مکہ اپنے بت کو چومتا ہے تو مشرک ہے. تو چومنا یا ادب کرنا سملر ہے. وہ شرک بننے والی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک وجہ یہ کہ ان کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا تھا، ان کو مقام دیا ہے. اور پھر وہ جو عمل کر رہے ہیں
وہ عمل صرف تعظیم کا نہیں کر رہے ہیں، ان کو خدا جان کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ محض تعظیم ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، خود سے بنا کر نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں یہ درجہ دیا ہے، اور جو تعظیم کر رہا ہے وہ اس کو خدا نہیں سمجھ رہا بلکہ خدا کے کہنے پر اس کا ادب کر رہا ہے. تو دراصل وہ پتھر کا ادب نہیں کر رہا، اللہ ہی کا ادب کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بیسک تھی جو شرک کے حوالے سے سمجھنا ہے. اور خواہ مخواہ اہل سنت کو اس بات کا تانا دے کر ذکر کیا جاتا ہے کہ تم جناب مشرک ہو گئے اور یہ سارے معاملے. قرآن نے اس بات کو ڈکلیئر کیا ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الاعراف میں ان کے اس عمل کو بتایا گیا کہ وہ کرتے کیا تھے. اللہ فرماتا ہے وہ کہتے تھے باقاعدہ، جب ان سے کہا جاتا تم یہ بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے، تو کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. وہ باقاعدہ وہ کہتا نہیں عبادت نہیں کرتے تھے، تعظیم کرتے. میں نے کہا تم ان کے کیوں طرفدار اور ترجمان بن رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم عبادت کرتے، تو کہتے عبادت نہیں کرتے تعظیم کرتے. یعنی ہماری گردن وہاں پھنسانے کے لیے کہ بھائی تم اہل سنت تعظیم کرتے ہو تو تم بھی مشرکوں کی طرح، کیونکہ وہ بھی تعظیم یہ بھی تعظیم. تو ہم نے کہا اگر تعظیم کی بات ہے تو وہ گنگا کی تعظیم کر رہا ہے تو زمزم کی کر رہا ہے، تو تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ سملر چیز تو دونوں ہے، وہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے. لیکن مسلمان اگر زمزم کی تعظیم کرتا ہے یا کعبہ کی تعظیم کرتا ہے یا انبیاء کی تعظیم کرتا ہے یا اولیاء کی تعظیم کرتا ہے یا مسجد کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کی پہلی وجہ یہ کہ اللہ نے ان جگہوں اور ان لوگوں کو خود یہ مرتبہ دیا ہے. بت کو خدا نے مرتبہ دیا ہی نہیں تھا، تو تم نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کیا ہے. اور مسلمانوں نے اگر انبیاء اولیاء صالحین کی تعظیم کی ہے تو یہ ان کا قیاس نہیں ہے، اپنا اختراع نہیں ہے، اپنی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اس وجہ سے کرتے ہیں. خود ساختہ نہیں ہے، خدا ساختہ ہے. اور پھر یہ تعظیم نہیں کر رہے تھے، یہ تو عبادت کر رہے تھے. یہ تو باقاعدہ خدا کہہ رہے تھے، اس کو معبود کہہ رہے تھے. باقاعدہ قرآن کہہ رہا ما نعبدہم، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. نعبدہم کا کیا معنی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں وہ عبادت نہیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا تم کیوں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہو؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ کہتے تھے بت ہمارے خدا ہے. نہیں وہ خدا نہیں کہتے تھے، وہ تو اللہ ہی کو خدا کہتے تھے. وہ اس کو ذریعہ سمجھتے تھے، جس طرح تم نبیوں کو ذریعہ سمجھتے ہو. اب گھما کر لاتے ہیں ہماری طرف، جیسے تم نبیوں کو ذریعہ سمجھتے ہو، ولیوں کو ذریعہ سمجھتے ہو، تو اسی طرح وہ بھی جو ہے وہ بتوں کو ذریعہ سمجھتے تھے. ہم نے کہا دیکھیں ذریعہ کا تانا ہمیں نہ دے، ذریعہ سمجھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ذریعہ بننے کی اتھارٹی اس میں ہے کہ نہیں. اگر ذریعہ بننے کی اتھارٹی ہے تو قرآن نے خود انبیاء کرام کو صالحین کو ذریعہ بنایا ہے. تو حضور کا کلمہ پڑھ کے بغیر مسلمان ہو کر بتا دے، تو حضور کا کلمہ حضور کی ذات پر ایمان تیرے لیے واسطہ ذریعہ وسیلہ بنتا ہے خدا تک پہنچنے کا. اور قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث اس پر دال ہے. اور مسلمان اور وہ جو ذریعہ بنا رہے تھے تو وہ صرف ڈرامہ تھا، وہ ذریعہ نہیں تھا، وہ اسی کو خدا کہہ رہے تھے. اگر وہ ذریعہ بنا بھی رہے تھے تو وہ ذریعہ بننے کا اہل نہیں تھا، نہ اس کو اللہ نے اپنی ذات تک رسائی دی تھی. ایک مسئلہ تو تعظیم کا میں نے حل کر لیا کہ وہ بھی تعظیم تو بھی تعظیم. ہم نے کہا نہیں تعظیم نہیں کر رہے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، وہ معبود مانتے تھے. اس میں سملر ایک چیز سمجھنے کے لیے باریکی کہ آخر تعظیم ہے کیا اور عبادت کیا ہے. میں اکثر آپ کو بات کرتا ہوں، کسی سے بھی آپ پوچھے کہ ٹھیک ہے اس پھڈے کو نپٹا دیتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء اولیاء کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر کرتے ہیں. اور مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے بتوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو دونوں میں ڈفرینس ہے، فرق ہے. اور وہ کرتے بھی تھے تو خود سے ایجاد کیا تھا، اللہ نے کب ان کو یہ اتھارٹی دی تھی. اور مسلمان اگر انبیاء اولیاء کی تعظیم کرتا ہے تو خود سے نہیں کرتا ہے، اللہ نے خود ان کی طرف بھیجا ہے، تعظیم ان کی بیان کی، ان کے مقام کو اللہ نے بیان کیا. تو ایک باریک سا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ تعظیم کیا اور عبادت کیا ہے. تو دراصل عبادت اور تعظیم دونوں کے اندر ادب جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے. لیکن عبادت وہ درجہ ہے کہ اقصی غایت الخضوع و تذلل، موضوع آسان کرتے ہیں، یعنی انتہائی درجے کی جس کی تعظیم کی جائے نا تو وہ عبادت ہے. تو سوال ہوا کہ انتہائی درجے کی تعظیم کی کوئی اگزامپل ہے تاکہ ہم اس مثال سے جلدی سے سمجھ جائیں کہ کون سی تعظیم
انتہا درجے کی ہے اور کون سی تعظیم انتہا درجے کی نہیں ہے. تو جو انتہا درجے کی تعظیم ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور اس کے نیچے درجے کی تعظیم ہے تو بندہ باپ کی بھی تعظیم کرتا ہے, ماں کی بھی تعظیم کرتا ہے, استاد کی بھی کرتا ہے. تو فرق کیسے ہوگا؟ تو عبادت کی مثال, عبادت کیا ہے؟ انتہائی درجے کی تعظیم. اچھا تھوڑا ہمیں مشکل ہو رہا ہے تعظیم انتہائی درجے کی اور اس کے نیچے درجے کی, تو عبادت کی کوئی مثال دے دیں. تو عبادت کی سب سے بڑی مثال تو نماز ہے. نماز کا ہر رکن, توجہ کیجئے گا, نماز کا ہر رکن اور حصہ وہ عبادت ہے. مثلا سمجھ لیجئے آپ کہ نماز کا رکن جو ہے عبادت کا وہ ایک سجدہ بھی ہے. سجدہ جو ہے وہ نماز کا رکن ہے اور عبادت ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا اچھا اس قسم کی اگر تعظیم ہوگی نا تو پھر شرک ہو جائے گا. لیکن ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے سجدہ کر دیا, اور فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا کہ رب نے حکم دیا اسجدوا لآدم. اب کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ یہاں شرک کیوں نہیں ہوا اور یہاں کیوں شرک ہو رہا ہے؟ یہ پتھر کو سجدہ کر رہا ہے تو کافر ہو رہا ہے, اور یہاں اللہ کے کہنے پر اللہ سجدہ کروا رہا ہے حضرت آدم کو. اور جبکہ آپ نے عبادت کی تعریف جو انتہائی درجے کی تعظیم ہے اس کے لیے جو مثال متعین کی تھی وہ تو آپ نے سجدے کی تھی, وہ تو یہاں پر بھی نظر آ گیا. تو فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جو حضرت آدم کو سجدہ ہوا ہے اس امت نے مانا کہ سجدہ جائز نہیں, لیکن شرک وہ نہیں تھا. اگر وہ شرک ہوتا تو کسی صورت میں اللہ اس کو حکم ہی نہیں دیتا, اور اگر وہ شرک ہوتا تو وہ کسی امت میں جائز ہی نہیں ہوتا, کیونکہ دین تو ایک ہی ہوتا ہے, اصول تو ایک ہی ہوتے ہیں. تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا ہے ظاہراً سجدہ ہوا ہے, لیکن وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا, وہ تعظیم کا تھا. کیسے فرق کریں گے؟ تو کہا اللہ کو جب سجدہ ہوتا ہے نا تو وہ عبادت کا ہے, حضرت آدم کو جو ہوا وہ تعظیم کا تھا. فرق کیسے؟ فرما بندہ جب عزت کرتا ہے تعظیم کرتا ہے اگر اس ارادے سے کرے کہ یہ خدا نہیں, خدا کے کہنے پر اس کا ادب کیا جا رہا ہے تو یہ صرف تعظیم ہے. اور تعظیم کریں اور یہ کریں کہ یہی خدا ہے تو پھر یہ تعظیم عبادت بن جاتی ہے, وہ نیت سے بنتی ہے. ورنہ ہم اگر آپ اپنی ذہن پر زور دے رہے ہوں گے تو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی آپ کو. جیسے ہاتھ باندھنا نماز کے اندر عبادت ہے, لیکن آپ اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھتے ہو تو اسٹائل وہی عبادت والا ہے, لیکن یہ عبادت نہیں بنتا, صرف تعظیم بنتا ہے. اسٹائل وہی ہے. تو کیا ہے کہ استاد کے سامنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھے تو یہ تعظیم ہے, خدا کے سامنے تو نیت کا فرق ہوتا ہے, انٹینشن. آپ جو انبیاء کے سامنے, اولیاء کے سامنے, والد کے سامنے, استاد کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں تو اس وقت یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ میرا خدا ہے, بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ لائق عزت اور تعظیم ہے اور رب میرا اللہ ہے, میں ان کی عبادت نہیں کر رہا لیکن اللہ نے ان کا جو مقام و مرتبہ دیا ہے تو ان کی عزت کر رہا ہوں. اور رب کے سامنے اگر ہاتھ باندھتے تو وہاں محض تعظیم کا جذبہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا کہ یہ میرا خدا ہے اس لیے میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں. تو جہاں خدا ہونے کا دھیان آ جائے گا تو وہ پھر تعظیم نہیں رہے گی, عبادت کے درجے پر پہنچے گی. تو یہی فرق تھا مشرکین مکہ کی تعظیم کا, جو بتوں سے کرتے تھے وہ عبادت بن جاتی تھی, اور مسلمان جو کرتے ہیں اللہ کے کہنے, پہلے بار عرض کر رہا ہوں مسلمان اپنی مرضی سے نہیں کرتے. صحابہ کرام کو آپ دیکھیے, تعظیم کی انتہا ہے, حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. تعظیم و ابتدا کی انتہا ہے, تعظیم قرآن کا حکم موجود ہے عظمت کے حوالے سے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں. مانا کہ انہوں نے ذریعہ تو بنایا لیکن خدا کی دو کیٹیگری کر دی معاذ اللہ. ایک وہ الہ اعظم بڑا خدا اور یہ چھوٹے خدا. ان چھوٹے خدا کو عبادت کے ذریعے راضی کرو تاکہ یہ خدا کے قریب کر دیں. تو ان کے شرک کی ایک شرک تھا اور ایک کفر تھا. کفری شرک ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ان پتھروں کے اندر, ان لوگوں کے اندر اللہ کی صفات مستقلاً ماننا شروع کر دی تھی کہ یہ عبادت کے لائق ہے, ان کی عبادت کریں گے تو یہ خدا کے قریب کر دیں گے. اور ان کو بھی وہ بذات خود خدا ہی مانتے تھے, اس لیے وہ کہتے تھے یہ ہمارے معبود ہے. مانا کہ انہوں نے ذریعہ بنایا تھا لیکن جہالت تھی. مسلمانوں نے بھی ذریعہ بنایا, لیکن ذریعہ مسلمان جو بنا رہے ہیں, اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے, قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جو اپنی جانوں پر ظلم کرے اے نبی تیرے پاس آئے اور تیرے پاس آ کر وہ اللہ سے معافی مانگے اور تو اس کی سفارش کرے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. اب ایک ذریعہ اللہ انبیاء کو بیچ میں لا رہا ہے, لیکن وہ ذریعہ جو انبیاء کو بیچ میں اللہ لا رہا ہے وہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے, بس ایک طریقہ بنایا گیا ہے
اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء کی تعظیم اور مرتبے کے لیے. اور انبیاء کو جو مسلمان ذریعہ بناتے ہیں وہ خود سے نہیں بناتے، اپنی عقل سے نہیں بناتے، اللہ کے کہنے سے بناتے ہیں. اور یہی صحابہ کرام رضوان اجمعین کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. اب جو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کے پاس ایک ہی بہانہ رہ جاتا، نہیں وہ جب تک حضور زندہ تھے جب تک سے. لیکن میں نے کہا دیکھو تم یہ بعد میں جب تم ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو، لیکن تم اس بات کو تو سمجھ گئے نا کہ وسیلہ صحابہ پکڑتے تھے. اگر وسیلہ شرک تھا تو زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، حرام تو حرام ہوتا ہے، کفر تو کفر ہوتا ہے. تو لہٰذا ذریعہ پکڑنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کو اللہ نے ذریعہ ڈکلیئر کیا ہے، اس کو یہ صلاحیت دی ہے. جس طرح کہ چائے کی پیالی ہے، اس میں دیکھا جائے کہ اس میں شوگر ہے کہ نہیں. اب پہنچنا ہے شوگر تک، ایک بندہ اگر انگلی گھمائے تو اس کو نہیں پتہ چلے، حالانکہ ذریعہ بیچ میں لا رہا ہے وہ چینی تک پہنچنے کے لیے، شوگر تک، لیکن غلط ذریعہ لا رہا ہے. صحیح ذریعہ یہ کہ اس نے اٹھا کے پی لیا، آپ زبان سے پتہ چل گیا. تو ایک نے غلط ذریعہ پکڑا، ایک نے صحیح ذریعہ پکڑا. جس نے صحیح ذریعہ پکڑا وہ مراد کو پہنچ گیا. تو مسلمانوں نے جو ذریعے پکڑے وہ خود نہیں بنائے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے مرتبے بتائے. سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے انبیاء کے راستے پر چلو. تو ذریعہ ہم نے بنایا، اللہ نے بنایا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے راستے پر جن پر انعام. یا اللہ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں تو ادھر بھیجتا ہے. تو فرمایا انہی کی طرف آؤ گے تو میری طرف آؤ گے. فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کرو، پیچھے چلو اس کے، کس کے؟ جو ہمارا ہو گیا. تو جو ہمارا ہو گیا اس کے پیچھے تم چلو. تو یہ ذریعہ بیچ میں کس نے رکھا؟ ہم نے رکھا، اللہ نے رکھا. تو ذریعہ بنانا منع نہیں ہے، یہ دیکھا جائے کہ وہ ذریعہ بننا اللہ کی طرف سے اس کی نسبت ہے کہ نہیں. یہاں پر سند دلیل موجود ہے. اور پھر اس کو صرف محض ذریعہ بنایا گیا، ان کو خدا نہیں کہا گیا. یا کہانی پوری الٹی تھی. تو آیت نمبر 21 سے لے کر 22 تک اسی توحید اور ان کے شرک سے باز رہنے کے بارے میں اس بات کو ذکر کیا گیا. شرک کی تعریف ہم بار بار کرتے رہتے ہیں آپ کے سامنے. علامہ تفزانی علیہ رحمت نے شرک بمعنی پارٹنر، برابری کرنا. جس طرح کہ حضور کی ایک دعا ہم ذکر کرتے ہیں، سرکار فرماتے تھے اللہم اشرکنا فی دعاء الصالحین، اے اللہ مجھے شامل کر دے نیک لوگوں کی دعاؤں میں. تو شامل کر دینا شرک بمعنی برابر کر دینا، ہمیں ان میں شامل کر لے. لیکن جب اللہ کے لیے شرک کی بات آتی ہے علیہ باللہ جو لائق مذمت ہے، اس کی دو وجہ ہے. الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود ہے او للاستحقاق العبادت کما لعبادت الاسلام. یا اللہ کی ذات میں شریک کرنا کہ جیسا اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس طرح یہ بندہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ ذات میں شرک ہو گیا اور بندہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ برابری اس اعتبار سے، صرف ناموں سے برابری نہیں. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو جس صفات سے یاد کیا جاتا ہے اس سے بندے کو یاد کرنا، لیکن وہ صفات سے بھی اگر یاد کیا جاتا ہے تو اس ارادے سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ صفات اس کی دائمی ہے، خود سے ہے، بغیر کسی عطا کے. اور بندے کا سننا، دیکھنا، جاننا، علم بندے کے پاس بھی صفات ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی عطا سے ہے، محدود ہے، اس کا فضل ہے. تو یہ چیزیں فرق کرتی ہے، اور یہ باریک سا فرق ہے. اس کو سمجھے بغیر بندہ اس میں الجھ جاتا ہے اور لوگوں پر معاذ اللہ انتہائی فتوے کا اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے. شرک کی دو قسمیں، ایک ہے ذات میں کسی کو شریک کرنا، ایک ہے عبادت میں شریک کرنا. تو علامہ تفزانی فرمایا ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی. جیسے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگ بھی ہمیشہ سے ہے. اور وہ اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہونے کو ہمیشہ سے مانے اور ہمیشہ تک مانے اور ضروری مانے. تو یہ ذات جس طرح کے مجوسیوں نے آگ کے لیے مانا تو انہوں نے ذات میں شریک کیا. اور استحقاق العبادت ہے یہ اللہ کی صفات میں شرک کرنا، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے. کمال عبادت الاسنام، جس طرح کے کفار بتوں کو پوچھتے تھے. اور الحمدللہ مسلمان ان دونوں چیزوں سے پاک ہے. نہ وہ اللہ کی ذات میں اس معنی میں کسی کو شریک مانتے ہیں اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں. ہاں تعظیم انبیاء کی کرتے ہیں، اولیاء کی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے کہنے پر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود ان کو مرتبہ، مقام، عزت عطا فرمائی. اولیاء کی اتنی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. تو جب اللہ خود ان کی شانیں بتا رہا ہے تو جب رب کی قدرت کی زبان سے ہم جب شانیں سنیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے دشمنی پیدا ہوگی کہ تعظیم پیدا ہوگی؟ تو عجیب سی بات. تو وہابیت پورا ایک گورکھ دھندا ہے کہ آج تو خیر سب کچھ ماننے کے لیے آپ فتویٰ تھوڑا نرم کر دیا کہ نہیں بس بریلوی مشرک تو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ
تو میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے جو تم نے آگے پکوڑے پال کے رکھے ہوئے، یہ بھی نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، سمجھتی اس بات کو بالکل نہیں۔ اب جو آیت نمبر 21 سے لے کر 22 تک کے اندر توحید اور شرک کے مضمون کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 میں اب ایک خاص مضمون کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہم یہاں پر 9 آیات کو مکمل کر کے بات کو ختم کریں گے، اور یہ جو آیت نمبر 30 ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب دیکھیں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، اور یاد کرو کہ جب رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا۔ اب یہاں سے دیکھو جو ذریعہ ہم کر رہے تھے، اب اللہ کیا کر رہا ہے، ہم زمین میں اپنا ایک خلیفہ نائب بنانا چاہتے ہیں۔ اب کامن بات ہے، لاجیکل بات ہے، اب ذرا غور کریں، اللہ کو کسی خلیفے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن میں تو آ گیا ہے کہ آدم کو ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اب قاضی بیضاوی تمام مفسرین، اللہ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت؟ دیکھو خلیفہ 3 وجہ سے بنتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور یہ بات میں کر رہا ہوں اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے کھوپڑی میں عقل ہو اور کچھ اس نے کتابیں پڑھی ہوں، اگر پھر بھی ہماری بات کا انکار کرتا ہے تو مرد کا بچہ بن کے میدان میں آؤ اور اس آیت کو حل کر کے بتائے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رب جب ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے تو اس کو بیچ میں واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ خلیفہ اصل ذات تو نہیں ہوتا ہے، ذات کا واسطہ ہوتا ہے، سپورٹ میں آتا ہے۔ اللہ کو کیا سپورٹ کی ضرورت ہے؟ تو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ ایک وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھا، اس نے 4 صوبوں میں اپنا نائب بنایا ہے، کیوں؟ کیونکہ اتنا بڑا ملک وہ چلا نہیں سکتا، ہر صوبے کی اطلاع کون دے گا؟ تو اللہ رب العالمین ایسا تھوڑی ہے کہ اس کو جناب اپنی ساری کائنات کو جاننے کے لیے بیچ میں بندے واسطے رکھنے پڑے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی خلیفہ بنایا۔ تو حل کریں نا، بسم اللہ کریں، آئیں لنگوٹ کس کے آئیں، بیچ میں ہٹ کر۔ اہل سنت کو مشرک کہنے کا شوق ہے تو آؤ میدان میں، اگر تم میں کوئی مرد مانے جنا ہے تو اس آیت کو حل کر کے بتاؤ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم کو اولیاء اور انبیاء کی تعظیم کی وجہ سے تم ہم مشرک کے جو گولیاں چلاتے ہو، تو آؤ ذرا اس مسئلے کو حل کرو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب بنانے کی 3، اس آیت سے ہٹ کر صرف خلیفہ بمانا نائب، خلیفہ بنا، نائب بنانے کی 3 وجہ ہوتی، یا تو اس کا وطن، اس کی ریاست، اس کا علاقہ اتنا بڑا ہے کہ ہر ایک طرح اس کی اپروچ نہیں ہے، تو بیچ میں اس نے برانچز رکھی ہے، وزارت رکھی ہے کہ بھائی تو اس علاقے کو سنبھال اور جو باتیں پھر مجھے بتاؤ، جو میں دوں تو وہاں دے دینا۔ خلیفہ اس لیے بنایا جا، یا جو اصل بادشاہ ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، کمزور ہے، ریاست چلا نہیں سکتا ہے، تو اس نے اپنا ایک نائب رکھا ہے، اسی وجہ سے نائب رکھا جاتا ہے جس کو ولی عہد کہتے ہیں۔ یا یہ کہ بادشاہ مر گیا، اب نیا بادشاہ نہیں بن پایا ہے تو اس کا جو نائب ہے وہ چلا رہا ہے، اور یہ تینوں معنی اللہ کے لیے حرام ہے۔ جب تینوں معنی حرام ہے تو پھر خلیفہ بنایا کیوں؟ حل کرو پھر اس کو، جو وجہ تھی وہ تو ہے نہیں وہاں پر، تو پھر بھی اللہ خلیفہ کہہ رہا ہے، حل کریں اس چیز کو۔ تو کس لیے بنایا؟ تو اس کا جواب آسان ہی ہے، اللہ نے خلیفہ خود کے لیے نہیں بنایا ہے، اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ وہ براہ راست ان تک ہو سکتا ہے لیکن بندہ اپنی کمزوری سے براہ راست وہاں تک ہو نہیں سکتا، تو اس نے درمیان میں انبیاء کا واسطہ رکھا ہے، جن کو اللہ نے 2 جہتیں عطا فرمائی ہیں، باطنی نورانیت میں اتنے ہیں کہ وہ براہ راست خدا سے مل سکتے ہیں، اور ظاہر میں بشریت کا یہ کمال ہے کہ وہ بندوں سے مل سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں برزخ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے، یہ قرآن یہاں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس کو آگے مزید کلیئر کریں گے۔ آیت نمبر، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ آیت نمبر 30 سے آج تھوڑی سی بات کریں گے آیت نمبر 29 تک کی۔ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ اعلان کیا کہ میں آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنے فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کیا بنی آدم زمین میں فساد نہیں کریں گے، جا کر خون ریزی نہیں کریں گے؟ اور اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اپنی نعمت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی فضیلت اور برتری فرشتوں کے سامنے ثابت کی۔ کیسے ثابت کی؟ قرآن کریم آگے ذکر فرما رہا ہے حضرت آدم کے لیے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اب دیکھیں یہاں پر بات انبیاء کی آئے تو پھر ان کی جو چھپی ہوئی رگ ہوتی ہے نا وہ کانپنا شروع ہو جائے. نہیں, اللہ نے نام سکھائے. میں نے کہا وہ نام جس پر بولے, کہا نہیں وہ نہیں بتا. ابے جب وہ جس پر بولے جاتے وہ بتایا نہیں تو خالی نام سکھا کے کیا کرنا ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال کے طور پر یہ موبائل فون ہے. یہ جو فون ہے اس کا نام ہے موبائل. اگر صرف موبائل نام ہوتا اور جو چیز جس پر بولا جاتا وہ نہ ہوتا تو آپ بولتے ہوتا نہیں کیا چیز ہے یہ. تو ایک ہے اسم اور ایک ہے مسمى جس پر بولا جائے. جیسا یہ چشمہ ہے, گلاسز ہے, تو چشمہ ہے, لفظ چشمہ. اگر یہ سامنے مثال نہیں ہوتا تو بھائی چشمہ کیا ہوتا, چشمہ تو بتاؤ نا کیا ہوتا. کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, پھر نام کی کیا حیثیت ہے؟ تو اسم کا جب تک مسمى نہ ہو تو اللہ یہاں فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے ہر چیز کا نام اللہ آدم کو سکھایا. کیسا علم عطا فرما, اور لفظ کلہا کے ساتھ ہر چیز کا. وہ ابھی تو کل کے لفظ کو اجدہا سمجھتا بھاگتا ہے, تو ہم نے کہتے ہیں یہاں تو کل کا لفظ موجود ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم کو ہم نے ہر چیز کا علم سکھا, کل کا علم سکھا دی. کل کا لفظ موجود ہے. کہتے ہیں نہیں, اب بات دراصل یہ ہے کل کا علم نہیں سکھایا, نام سکھائے ہیں. میں نے کہا پہلی بات سن, اگر نام بھی سکھائے تو نام پر بھی تو کل کا لفظ آ گیا نا. تو کم سے کم تو نے نام کے کھاتے میں ڈال کر حضرت آدم کو نام کی کیٹیگری میں تو کل جاننے والا بنا دیا. تو کسی نہ طریقے سے تو اندر ذات میں انٹر ہو گئے الیاذ باللہ. تو شرک تو پھر بھی کھڑا ہے کیونکہ لفظ کل آ گیا. لیکن یہ کتنا بڑا عقل کا دیوالیہ ہے کہ یہ کہا جائے نام سکھائیں. اگر نام سکھائے جاتے ہیں اور نام کسی پر وہ ایگزسٹ ہی نہیں ہوتے, نہ وہ اس کی نام کی کوئی حقیقت ہے, نہ کوئی نام وہ وجود رکھتا ہے, تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ نام سکھائے لیکن کس پر بولا جاتا نہیں سکھائے, کہ بس نام سکھائے. اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے. تو ہم نے کہا چل تو چوپڑی اور کاغذ اور قلم لے کر تو بتا دے کتنے نام سکھائے, کیونکہ قرآن چلو صرف نام پر بات کرتے ہیں, مسمى پر نہیں کرتے. قرآن یہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے. تو تو بتا سکتا ہے وہ کتنے ہوں گے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کلہا, سارے نام, تمام چیزوں کے نام سکھائے. جن چیزوں کے نام سکھائے ہیں, نام سکھائے اور وہ چیز ہی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ چیز ہی نہیں ہے تو کتنی بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ جس چیز پر نام بولا جا رہا ہے وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے لیکن نام آ گئے چیز کے. تو بولے بھائی جب وہ چیز ہوتی ہی نہیں تو خالی نام کو ڈبے میں اٹھا کے لے کر کیا کر رہا ہے؟ تو نام تو رکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی چیز اور ذات پر بولے جائیں. تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بلندی دیتے ہوئے شان عطا فرمائی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ جب پہلا ہمارا خلیفہ اس زمین پر آ رہا ہے تو اس کو ہم علم کی شان سے مالا مال کر رہے ہیں اور خود سکھا رہے ہیں. تمہارا کیا جاتا ہے جب اللہ سکھا رہا ہے؟ یہی تو شریف مکہ نے ان کو کہا تھا جب اعلی حضرت کی کتاب پڑھ کے کہ تمہارا کیا جاتا ہے حضور کے, جب اللہ دے رہا ہے تو تم کیوں بیچ میں کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں ہے فلانا نہیں ہے, تو تم خدا سے لڑ رہے ہو. اللہ فرما رہا ہم تو دے رہے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, حضرت آدم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء, اب تمام اشیاء سے مراد کیا ہے؟ قیامت تک جتنی چیزیں وجود میں آئیں گی, جتنی ترقی ہوگی, ذرے سے لے کر آفتاب تک تمام چیزیں اس کلہا کے اندر. وہ یقیناً جو ذرے سے لے کر آفتاب ہوگی وہ بھی متناہی ہوگی, وہ بھی گھبرائے نہیں, وہ بھی متناہی ہوگی, غیر متناہی, کیونکہ جو چیز گرفت میں آ رہی ہے, ہاتھے میں آ رہی ہے, چاہے وہ کھربوں ہو یا لاکھوں ہو. اب میں نے جب قیامت کی قید لگا دی تو ایک حد تو قائم ہو گئی, تو حد کے اندر علم مخلوق کو ملتا ہے اور اللہ کا علم جو ہے وہ بغیر حد کے ہوتا ہے. اس لیے اہل سنت یہ کہتی ہے کہ ہم انبیاء کے لیے موجودات کا علم رکھتے ہیں, معدومات کا نہیں. معدومات لا متناہی ہے, موجودات جس چیز کا وجود ہونا تھا وہ اللہ نے انبیاء کو بتایا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں اور وہ موجودات نہیں ہوں گی لیکن معدومات ہیں, اور وہ علم ازلی ہے, اس تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے. یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اہل سنت اس میں سے ایک ذرہ نہیں مانتے ہیں, اس لیے کہ معدومات کا علم جو ہے وہ لامتناہی ہے. انبیاء کے لیے وہ چیزیں جو
موجودات، اور موجودات جو ہوتی ہے وہ ممکنات ہوتی ہے، اور ممکنات کا علم مخلوق کے لیے ماننا یہ عقلاً بھی ثابت ہے، اور جو غیر متناہی ہے وہ غیر ممکنات میں سے ہوتی ہیں، وہ معدومات ہیں، وہ خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ علم دنیا جب سے بنی اور ختم ہوگی تو ایک ڈیوریشن اور ایک پیریڈ بنا دیا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوا یہاں پر ختم ہوا۔ اتنا علم اللہ کسی کو نہیں لیکن انبیاء کو دیا، جس میں حضور سید عالم ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا ہم اس کے قائل نہیں، اور اس کے بعد کیا اس کے قائل نہیں، یہ سب لامتناہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا علم خاصہ ہے، اس میں ایک ذرہ بھی کسی مخلوق کے لیے ماننا وہ شرک ہے۔ اتنا خوبصورت اور واضح نکھرا ہوا عقیدہ اہل سنت کا ہے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، اللہ سے۔ تو یہ ایک بغض لگا ہوا ہے ان کو، جیسے یہودیوں کو لگا ہوا تھا، حضور کی شانوں کو دیکھ کر پھر بھی تانا ڈالتے تھے۔ تو یہاں پر ذرا دیکھیے بات کو ختم کرتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چیزوں کے نام اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ سعود الفاضل لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء، جملہ مسمیات، جو جس پر وہ نام بولا جاتا تھا وہ تک حضرت آدم کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ قیامت تک اگڑم شگڑم جتنی چیزیں پیدا ہوں گے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، تمام کو اللہ رب العالمین نے، کیونکہ اس آیت کے احاطے میں آ رہا ہے اور اس کو ماننے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، موجودات ہیں جو ممکنات علم ہے، آپ کو ان تمام کے اسماء و صفات، افعال، خواص، اصول، علوم، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بچے جن کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اتنی حقیر چیز بھی، لیکن وہ چیز تو ہے نا، شے تو ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اور شے کا اطلاق ہی ممکنات پر ہوتا ہے۔ شے کا یہ الگ ایک منطقی کلام کی بحث ہے، شے کا اطلاق ہی ممکنات پر ہوتا ہے، تو وہ تک چیز اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے سامنے واضح کی۔ کہاں سے نکال کے لائی یہ سب چیز؟ میں نے کہا کلھا، وہ آدم الاسماء کلھا، سب سکھا دیا۔ وہ سب کا دائرہ کتنا کھلے گا ذرا بتا دیں مجھے؟ وہ تمام سے، تو تمام کا دائرہ کہاں تک ہے؟ یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، کہاں تک ہے؟ تو وہ یقیناً جو موجودات کا دائرہ ہے وہ سکھا دیا ہے، جس سے حضور کے بارے میں فرمایا، اور اللہ نے وہ علم، تعلیم دی، سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ علم دیتا ہے، اور انبیاء کا علم وہ اللہ کے سکھائے سے مانتے ہیں، اور یہ لفظ یہاں پر موجود ہے، علم یعلم تعلیم، اللہ ان کو تعلیم دیتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی پاک کے لیے ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ، اے حبیب اللہ نے تجھے تعلیم دی، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر اس چیز کی، ماں ہر اس چیز کی، لم تکن تعلم، جس کو تو نہیں جانتا تھا۔ ہمارے ایک استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تقریر اس پر کرتے تھے، ان کا چہرہ بھی میرے نظروں کے سامنے آتا ہے۔ زمان طالب علم میں ہم نے ان کی تقریر سنی، وہ آیت کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے، انہی کے سال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ، اللہ نے سکھایا اے محبوب آپ کو، کیا سکھایا؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ آپ فرماتے تھے کہ ہم کاغذ بابی کے آگے رکھ دیتے ہیں اور اس کو قلم دیتے ہیں کہ تو بتا حضور کیا نہیں جانتے، تو جو تو حضور یہ نہیں جانتے، تو فرما وہی تو سکھایا جو جانتے نہیں تھے۔ اب تو بتاتا جا کہ کیا نہیں جانتے، اور قرآن کی آیت بتا دی کہ بھائی سکھایا ہی وہی ہے جو نہیں جانتے تھے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے وہی سکھایا ہے، اور یہ عقلاً حد ہوگی کہ ممکنات میں سے۔ تو آپ یہ ارشاد فرماتے تھے، یہ آیت بڑی زبردست ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سکھا دیا رب نے آپ کو کیا چیز جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نہیں کل کیا ہوگا حضور نہیں جانتے تھے، ہم نے کہا وہی تو سکھایا جو جانتے نہیں تھے۔ روح کیا ہے حضور نہیں جانتے، ہم نے کہا وہی سکھایا جو نہیں جانتے۔ قیامت کب آئے گی حضور نہیں جانتے، میں نے کہا اور بھی 10-12 جمع کر لیں، محنت کر جا اپنی یونیورسٹیوں میں 6-6 ایکڑ کے مدرسوں میں گھس جا اور جا جمع کر کے لا۔ کیا نہیں جانتے؟ جو تو کہے گا نہیں جانتے، تو ربی تو وہی کہہ رہا ہے ما لم تکن تعلم علمک، جو نہیں جانتے وہی تو سکھایا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اس میں کوئی بے چینی نہیں، اللہ کے محبوب اللہ کے رسول ہیں، ہم کسی بدطنز اور تبرہ یا فرقہ کی طرف نہیں جا رہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کی تعظیم بندہ کرے اللہ کی محبت کے لیے، اسی محبت میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو کیسے مقام عطا فرما۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ رب العالمین نے وہی چیز، وہی تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی۔ فرشتوں کو تو اللہ نے وہ چیز بتائی نہیں تھی،
حضرت آدم کو بتا بھی دیا، سکھا کے پہلے تیار کر دیا، فرشتوں کو تو بتایا بھی نہیں، لیکن درمیان وہ چیز آ گئی، فرشتوں کو کہا اچھا تم کہہ رہے تھے نا کہ میں اپنا یہ نائب کیوں بنا رہا ہوں، تو تم بتاؤ یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ ہم نے تو کبھی چیز دیکھی نہیں۔ حضرت آدم کو بولا چلو تم بتاؤ، حضرت آدم نے ایک سے لے کر آخر تک سب بتا دیا، کیونکہ ان کو پہلے سکھایا تھا۔ اب جب سارے فرشتے حیران ہوئے کہ اس کا علم تو بڑا زبردست ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بتاؤ میں کیا کہتا تھا، لہٰذا اب تم میرے اس محبوب کے سامنے عاجز بن گئے ہو تو اس کی تعظیم کرو، اور اس کی تعظیم یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، چلو سب اس کے ادب کے لیے سجدہ کرو۔ اب عقل میں اگر آپ دیکھیں مقابلہ تو تب ہوتا جب ان کو بھی سکھایا جاتا ان کو بھی سکھایا جاتا، لیکن رب کہتا ہماری مرضی، چپ کرو تم۔ یہی تو کفار کو بھی تھا، ان کو دیا ہم کو کیوں نہیں دیا؟ رب کہتا ہماری مرضی، ہم نے دے دیا، تم کو نہیں دے رہے، ہم جاؤ۔ تو فرشتوں کو کہا تم کو نہیں سکھا رہے، ان کو سکھا دیا۔ اب وہی چیز حضرت فرشتوں کو بھی سکھائی جاتی ہے اور حضرت آدم کو سکھائی جاتی ہے، پھر مقابلہ ہوتا نا۔ یہاں تو صرف حضرت آدم کا، آپ ذرا سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہوں، صرف حضرت آدم کو سکھایا گیا، جس کو ظاہراً بتا رہا ہوں، ظاہراً سمجھانے کے لیے اس لفظ سے ہٹ کر اکیلے میں بتا دیا کہ یہ آدم یہ چیزیں ان سے چھپا کر رکھا، اور جب مقابلہ ہو تو چیز ظاہر کر دی۔ انہوں نے تو ہم نے کبھی زندگی میں چیز دیکھی نہیں ہے، کیا ہے آدم تم بتاؤ، تو حضرت آدم کو تو پہلے خدا نے خود سکھا دیا تھا، انہوں نے بتا دیا، تو گویا کہ حضرت آدم کی فتح ہو گئی۔ او بھائی مقابلہ، اللہ نے فرمایا ہماری مرضی ہے، ذالک فضل اللہ، تم کون ہوتے ہم سے پوچھنے والے، ان کو سکھا، بس ہم نے سکھایا، ہم نے اس کی بڑائی دکھانی تھی، بس دکھا دی، جاؤ۔ یہ ہے سنیت کا مذہب، نہیں تمہارے ملاؤں کو نہیں دیا اللہ نے، ولیوں کو دیا تو کیا کریں پھر، تم جاؤ ایسے۔ تو ذالک فضل اللہ، نہیں ہمارے بڈھا مر گیا اس پر گنبد نہیں، ان پر کیوں ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے تقسیم کی ہے، جاؤ۔ کہ بندے سارے برابر ہوتا، میں نے کہا بندے سارے برابر تو، لیکن جس کو چن لیتا نواز دیتا ہے، وہ فرشتے بھی تو اللہ رب العالمین کے عبد ہی تھے، مخلوق ہی تھی، لیکن نہیں سکھایا ان کو الگ سے سکھا دیا اور پھر مقابلہ کروایا۔ تو کوئی کہے یا اللہ ان کو بھی سکھاتا تو پھر مقابلہ، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ ہم نے ظاہر کر دیا اپنے فرشتے۔ تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ، یہ مقام محبوبیت ہے، اور یہی مزاج چلتا ہے، اور یہی مصیبت جو ہے، اگر یہ سوال ذہن میں آئے تو یہی مصیبت ابو جہل اور ان کفار میں تھی کہ ان میں کیا ایسی خاصیت ہے کہ ان کو نبوت مل رہی ہے اور ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ آج ان کے اندر بھی ہے، ان میں کیا خاصیت ہے کہ ان کی نیازیں دلائی جا رہے ہیں، ہمارے 360 مر گئے، مردود نہ فاتح نہ درود، ان رزیلوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تو میں نے کہا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی انسان اور محلوں میں رکھا اور ان کو عزت عطا فرمایا، کیسے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو یہ دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بندہ اس میں ادھر نہ کھڑا ہو، انبیاء کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ بھائی ہم تو اسی پارٹی کے ہیں، جو جن کی تعظیم بیان ہوئی ہے تو ہم تو انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب بات یہاں ختم کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا، اللہ نے باقاعدہ ان کو کہا، بلایا ان سب کو اور ان کو کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، ان ساری چیزوں کے بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے۔ فرمایا قال یا آدم، جی انبئہم باسمائہم، بتائیے ساری چیزوں کا نام۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ایک سے لے کر آخر تک سب بتا دیا تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں تم پر نہیں ظاہر کیا، اپنے فضل سے ان پر ظاہر کر دیا، جاؤ۔ فرمایا اب تم کم سے کم تم اس کے آگے ہار تو گئے نا، اور آدم جیت تو گیا نا، جتا دیا ہم نے اپنی پارٹی کو، تم بس خسیان بلی کی طرح کھمبا نوچتے رہو کہ ان کا کیوں نام چوما جاتا ہے، ہمارا کیوں نہیں چوما جاتا، ان کا کیوں میلاد ہوتا ہے، ہمارے 50 100 500 کلو کے بڈھے مر جاتے ہیں، ان کا نہیں۔ میں نے کہا تم یہ بھوکتے رہو، اللہ نے ان کے جھنڈے بلند کر دیے، تم قیامت تک بولتے رہو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن نے ہمیں سکھا دیا ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو نوازتا ہے اور یہ آزمائش بناتا ہے کہ کون ان کو اپنی برابر سمجھے گا تو بغض میں آئے گا، اور کون اللہ کے لیے سنے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک۔ اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کی، ابا واستکبر، منکر ہو گیا اور ہمارے محبوب کے آگے اکڑ گیا، غرور کر گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر تھا تو نہیں، کان بمانا صار افعال ناقصہ کی طرف سے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پہلے کافر نہیں تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أي صار من الكافرين،
اب میں محبوب کی تعظیم کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو گیا. اس لیے یہ نہیں کہا تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا کمانا ماضی کا کہا اور وہ تھا کافروں میں سے. اگر کافروں میں سے تھا تو ادھر مولی میں ملائکہ کیوں بنا ہوا تھا؟ جنت میں کیا کر رہا تھا؟ تو فرمایا اس کے ازل میں تو کانا بمانا سارا، اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت آدم کی تعظیم سے جو کٹانا، اللہ نے فرمایا تو نے بڑی آیتیں پڑھی اور بڑے تو نے سجدے کیے، سب کچھ کیے، وہی تو تجھے آزمانا تھا کہ اگر وہ تو نے تعظیم عبادت میرے لیے کی تھی تو میں نے اپنی محبت کو اپنے محبوب کو آگے کر کے تجھے آزمایا. اگر تو میرا چاہنے والا ہوتا تو فوراً میرے کہنے پر میرے محبوبوں کا بھی ادب کر جاتا، لیکن تو ان سے برابری کر گیا تو پتا چلا تو ابلیس ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پہلے نہیں اب تو اس بے ادبی کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا. میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا تو ایک بندہ میرے ساتھ، ایک مولوی بیٹھے، 2-3 اور لوگ تھے. تو راستے میں جو اسٹے تھا، اسٹے کچھ لمبا تھا تو بات چیت ہوتی ہے. تو ایک بندہ تھا، اس نے اپنے والٹ سے ایک پرچی نکالی اور اس کو چومنے لگا، اور چوم کر وہ آنکھوں سے لگاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا، وہ مولانا پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں زندگی میں پہلی دفعہ باہر نکلا ہوں، میری والدہ بوڑھی ہے، میں نے رات اس کے نام کی خطاطی کی ہے تو میں اس کے نام کو چوم رہا ہوں. کہنے لگے بیٹا بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا ملا جی اگر یہ نبی کا نام چوم رہا ہوتا تو؟ اب دیکھ یہاں تو ماں باپ میں سارے فتوے جواز کے دے گا، لیکن جہاں حضور کی بات آئے گی تیری رگ پھڑکے گی. تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، خدا اسی تعظیم کی وجہ سے لوگوں کے علم کو آزماتا ہے کہ ان کے اندر انبیاء اور ہمارے محبوبوں کی تعظیم کس طرح ہوتی ہے. کہتے جی انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کس کے نام پر؟ تیرے نام پر تو انتہائی غلیظ ہے اور حضور کے نام پر تو انتہائی بڑی صالح ہے. تو اب یہاں پر بات کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 39 کا خلاصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا گیا تعظیم کا. اس امت میں نے اس پر پوری تفصیلی تقریر کی. اس امت میں اس زمانے میں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، تو یہاں پر یہ کہ یہ عقائد کا باب نہیں ہے، یہ فروع کا باب ہے. تو اس شریعت کے اندر تعظیم کا طریقہ، جیسے ہمارے وہاں تعظیم کا طریقہ ہاتھ چومنا، یہیں تک محدود رکھ دیا گیا ہے. ہاتھ چومنے تک محدود رکھا گیا ہے. چلو اگر کوئی ہاتھ چومنے میں نہیں آیا تو کم سے کم ایک دوسرے کا گال تو چوم رہے ہوتے ہیں، کندھے چوم رہے ہوتے ہیں، تعظیم کا اظہار. حالانکہ وہ طریقہ پتہ نہیں، میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا. حدیث میں تو ہم نے ہاتھ چومنا یا رسول اللہ کا پاؤں چومنا پڑا ہے. چلو اس پر ہزار حدیث، اب میں اس موضوع پر جاؤں گا تو ٹائم لمبا ہو جائے گا. لیکن اس امت کے اندر رسپیکٹ کا ایک طریقہ سجدہ بھی تھا، اور اس سجدہ بھی ایسے ہی تھا جیسے ہاتھ چوما جاتا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی اس امت سرکار کی امت کے اندر تعظیم کی مثالوں میں سے سجدے کو ہٹا دیا گیا ہے. ہاتھ چومنے کو جائز رکھا گیا ہے، قدم چومنے کو بھی جائز رکھا گیا ہے. تمام فقہاء نے شامی دیکھی آپ، اور آپ جناب جو ہے وہ امام بخاری کے معمولات دیکھیں. امام مسلم جب امام بخاری کے پاس جاتے ان کے پاؤں چومتے تھے. جھکنا جائز نہیں ہے، لیکن ادباً تعظیم کے لیے جھکنا. اور اس کی دلیل کیا؟ حجر اسود کو چومنا، کیونکہ فرمایا کہ حجر اسود مثل خدا کے ہاتھ کے ہیں اور خدا ہاتھ سے پاک ہے. ادب کے لیے بندہ ہاتھ کو چومتا ہے. تو عشق جب جوان ہو، رب کو چومنا چاہے تو رب تو چومنے سے، چومے جانے سے پاک ہے. تو حضور نے فرمایا حجر اسود جو ہے یہ رب کا یمین ہے، اللہ کے دایاں ہاتھ ہے. جو اس کو چوما وہ ایسے جیسے اس نے خدا کے ہاتھ کو چوما، جبکہ خدا ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اس کیفیت کو بتایا جا رہا ہے. وہاں سے علماء نے ایک اور دلیل نکالی ہے کہ وہ پتھر جو رب کی طرف غماز ہے، تو جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہے. تو لہٰذا ان کی تعظیم کا حکم جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے ذکر فرمایا. صحابہ کرام میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا خود اپنے چچا حضرت عباس کے ہاتھ کو چومتے تھے. صحابہ کرام بخاری میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومتے تھے، اور یہ تعظیم ہے. کہہ لگے ہم نہیں کرتے. میں نے کہا تم لات مارو، ہمیں کیا کرنا اپنے باپ کو؟ ہم ایک شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں. تم لات مارو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو گالیاں دو. ہم تو شریعت مطلب بتا رہے ہیں کہ ہاتھ چومنا انسانوں میں، مسلمانوں میں اور خاندانی اور حلالی لوگوں میں ایک ادب کا طریقہ ہے. تم کپڑے اتار کے پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو شرعی مسئلہ بیان کریں گے. یہاں پہ تمہیں کوئی مسلمان بنانے کے لیے ہم یہاں پر آئے، اللہ سے درخواست کرو، صرف ایک راستہ بتاتے ہیں. آخری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، بعض علماء نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ جو تھا وہ جہت کعبہ کی طرح تھا. جیسے آپ بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ بیت اللہ کو نہیں کرتے، بلکہ وہ جہت اور سمت بنتی ہے اللہ کے لیے.
تو اسی طرح سجدہ وہ اللہ ہی کے لیے تھا، اور حضرت آدم مثل کعبہ کے تھے، جہد کے لیے تھے، حضرت آدم کی تعظیم کے لیے۔ ایک قول ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ سجدہ حضرت آدم ہی کے لیے تھا، لیکن وہ سجدہ جو تھا وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تعظیم کا تھا، اور سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کی آگے کی آیات ہم کل کے درس قرآن میں ذکر کریں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک کا خلاصہ پیش کیا ہے، اور اس میں کچھ منکرین عصمت انبیاء کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ہم آگے کی جو آیات ہے اس میں ذکر کریں گے، اور شرعی چند اصول کو سیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انبیاء کرام کی خاص تعظیم اور محبت عطا فرمائے، اپنی عبادت کا کامل ذوق عطا فرمائے، اور قرآن کریم فرقان حمید کے مضامین جو ہم نے بیان کیے ہیں گھر سے نہیں کیے ہیں، 14 صدیوں سے مفسرین، محدثین، معلمین نے اسی کا خلاصہ لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فیضان قرآن سے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے سینوں کو توحید کے نور سے آباد رکھے، شرک اور کسی غیر کی شراکت سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ جو وقت بسر ہوا ہے اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔